احتجاج بلند کر رہی ہے، ہم بھی جہاں تک ممکن ہے اس ظالمانہ حکومت کے خلاف احتجاج بلند کر رہے ہیں اور اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اتنی کم تعداد میں اس احتجاج کو بلند کر رہے ہیں، ہماری آواز وہاں پہنچے گی کیسے؟ ہماری آواز پہنچے گی کیسے؟ الحمدللہ ہم اس قوم میں شامل ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ جس کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، اور اس ٹائم میڈیا کا زمانہ نہیں تھا بھائیو۔ جناب زینب نے آج سے 1400 سال پہلے آواز بلند کی تھی، آج ہر گلی کوچے میں جناب زینب کی آواز پہنچ گئی۔ آج تو ماشاءاللہ میڈیا کا زمانہ ہے، جب یہ آواز ہماری وہاں پہنچے گی تو وہ سمجھے اپنے آپ کو کس قدر نیچا سمجھیں گے۔ آج آپ اپنے کو تنہا نہ سمجھے، یا وہ فلسطین والے وہاں تنہا نہ سمجھے۔ جیسے ہمارے جسم میں 2 ہاتھ ہے، ہم دائیں ہاتھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اس ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے قبلہ خانہ کعبہ کو مانتے ہیں تو بیت المقدس کے طرف اگر کسی نے انگلی اٹھا کے دیکھے یا کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہم اس کی آنکھ نکالنے کو تیار ہیں۔ آج کوئی اس کے آنکھ اٹھا کے دیکھے تو آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ہر جگہ مختصر ہیں، مگر آج اپنے آپ کو یہ مختصر، کربلا میں بھی ہم مختصر تھے، مگر جو مختصر ہے وہی آج زندہ باد بھی ہے، وہی آج پائندہ باد بھی ہے۔ اسرائیل کی پاپولیشن دیکھے زیادہ نہیں ہے آبادی، ابھی میں دیکھ رہا تھا خطبے کے درمیان 2023 کے جو کیا نام ہے میڈیا کے رپورٹ ہے، وہ 9 کروڑ کے آس پاس ہے اس کی آبادی، اور اپنے مسلمانوں کی آبادی تقریباً 3.25 ارب کروڑ کی آبادی ہے۔ آج دیکھیں خطبہ میں مولانا سے آپ نے خود سنا کہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر پورے مسلمان ایک ایک مشت بھی اسرائیل کے طرف گرد پھینکے یا ایک ایک مشت بھی پانی کے ڈالے تو اسرائیل نہ جانے کہاں بہہ کے چلا جائے گا۔ مگر آج ہمیں مسلمان کو اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دن پہلے دیکھے جب سے ایران کا تعلق سعودی عرب سے اچھا ہوا ہے، بہت اچھی آپ کو خبر ملنے لگی ہے۔ آپ خود دیکھیں مسجد النبی میں وہ آوازیں جو بلند نہیں ہوتی تھی، من کنتو مولا فاز علی المولا کی وہ آوازیں بلند ہوئی۔ یمن پہ آج سے 8 سال سے مسلسل جنگ جاری تھا، اسے بند کر دیا سعودی عرب نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتحاد کا مرکز ہے حاتمی کے لیے۔ تو آج ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس ظلم کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر امام نے کہا ہے، بس آخری جملہ، پھر امام نے یہ کہا ہے کہ تم ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ تم قربانی دو گے۔ اگر ہم کل، جب آج سے 40 سال پہلے تقریباً 1979 میں، تقریباً 43 سال پہلے آیت اللہ خمینی نے یہ کام کیا، جب اسرائیل یہ قبضہ کر رہا تھا، اگر ہم تمام مسلمان اس ٹائم ہی متحد ہو کے آج یہ کام کر دیتے تو آج اتنا وہ ظلمانہ حرب نہیں کرتا، کہیں پہ وہ حملہ نہیں کرتا ہوا نظر آتا، نہ کسی کے ساتھ شدید۔ آج دیکھے روح کانپ جائے گی۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں بھی انسانیت ہے اس کے خلاف وہ احتجاج بلند کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید مجھے بھی بولنے کا موقع ملے گا، میری تیاری نہیں ہے، لیکن دیکھیے آج ایک ایسا موقع ہے جو ہم لوگ ہر سال مناتے ہیں، یوم قدس۔ یوم قدس آج جو ہم مناتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہر سال ہم جب محرم مناتے ہیں تو حق اور باطل کا ریمائنڈر ہمارے سامنے ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ اور اگر ہم کہیں کہ دور حاضر کا جو یہ خود آج ہم مناتے ہیں یہ بھی غم کربلا سے کم نہیں ہے، اور یہ یوم قدس دور حاضر کے یزیدوں کو پہچاننے کا ہمیں درس دیتی ہے۔ آج بھی
باقی ہیں. اور ٹھیک جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا یزید اور اس کے آبا و اجداد جس زمین سے تعلق رکھتے تھے اور ہمارے امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا تھا، ٹھیک اسی نقش قدم پہ چل کے آج سعودی کی گورنمنٹ، سعودی کے امیر، سعودی کے بادشاہ نے آج کے دن جو ظلم ڈھایا تھا اس سے انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ آج بھی ہم یزیدی باقی ہیں. لیکن ہم لوگوں کا ائمہ طاہرین پہ، پروردگار پہ یقین ہے کہ جب یزیدی طاقت ابھرے گی تو اس کو اجاڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت کے امام کا صحابی، ان کا چاہنے والا سامنے آئے گا. اور میری دل گواہی دیتی ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ یوم قدس کہ یہ جو ہماری احتجاج ہے وہ کامیاب کے شاید در پہ ہے. کیونکہ ایک آواز ہم لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اور بڑے بڑے عالموں کے زبان سے سنا ہم لوگوں نے کہ شاید وہاں پہ روزہ بندنے کا کچھ کاروائی چل رہا ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ متضاد بیان ہو سکتے ہوں، لیکن یہ جو آواز نکلی ہے یہ ہم لوگوں کو یقین ہے کہ ہمارے وقت کے امام اس کو ضرور پورا کریں گے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا وہ روزہ تعمیر ہو اور ہم سب ہندوستان میں رہ کر کے سعودی عرب تو جا نہیں سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ رہ کے اپنے وقت کے امام کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے آج ہم یہاں رہ کر کے بھی آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر ہمیں وہاں جانے کا موقع ملتا تو شاید ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، کیونکہ ہم مرشد آبادی گنے چنے ہیں. لیکن جب کسی احتجاج کا معاملہ آتا ہے، ایجیٹیشن کا معاملہ آتا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے. ہم اگر وہاں پہ 50 بھی رہتے ہیں تو 10,000 کے مطابق کام کر کے نکلتے ہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بہت دور ہیں. ہماری یہ اوپر والے سے فریاد ہے کہ جلد سے جلد وہ روزہ تعمیر ہو، اور جب تک یہ روزہ تعمیر نہیں ہوگا ہم اسی طرح احتجاج ایجیٹیشن کرتے رہیں گے. بس یہی کہہ کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے مفصل جو قدس کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور تفصیلی بیان آپ تک پہنچایا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس یوم قدس کو سمجھیں، اس لیے کہ جب تک ہم کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں اس کو مفصل گفتگو نہیں کر سکتے. یہ یوم قدس جو ہے قرآن سے ثابت ہے، اور یوم قدس یعنی بیت المقدس. بیت المقدس ہے کیا؟ بیت المقدس وہ ہے کہ جو قبلہ اول کہا جاتا ہے، کہ جہاں پہلے سجدہ نہیں کرتے تھے. اس کے بعد میں جب قرآن کی آیت آئی تو پھر جو کعبہ جو ہے قبلہ ہمارا تبدیل ہوا، قبلہ قبیل ہوا خانہ کعبہ، اور وہ قبلتین مسجد بھی ہے فلسطین کی جگہ. تو فلسطین وہ جگہ ہے کہ جہاں 1-2 نبی کا مسکن نہیں ہے بلکہ 24,000 پیغمبروں کا مسکن ہے، جہاں ابراہیم، جناب سلیمان، جناب اسماعیل اور جناب بہت سے نبی ہیں جن کا مسکن ہے، اور بہت مقدس زمین ہے. یہ فلسطین سے عقیدت جو ہے، حقیقت پوچھیے تو ہم سے زیادہ سنت کا سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ دھیان سے کم دیتے ہیں. تو لہٰذا فلسطین کا مسئلہ یہ ہے کہ مثالی طور پہ جیسے 40 سال 45 سال پہلے جو آپ کے ایران کے خلاف آیا تھا تو اس وقت میں نے بھی سوچا کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا ہے ظلم و بربریت سے. اس کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں اگر کچھ ہیں، آپ گھر میں کھا رہے ہیں اچھے سے، بہت زیادہ بھوکا ہے تو آپ کا کھانا بچایا ہوگا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میرا گھر امان سے گزر رہا ہے، کھانا پینا سب کوئی پرابلمس نہیں ہے، مگر اگر پڑوسی میں جو ہے کوئی پرابلمس ہے، بھوکا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، تو پڑوسی اس کو فرض بنتا ہے، آپ کو ضروری فرض بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. تو میں نے بھی سنا رہتا ہے کبھی خلاف نے کہا کہ جب ہمارا ملک ہم امان سے بری ہو گیا، خلاف آ گیا، آزاد ہو گیا ہے، تو اب ہم ویسے فلسطین کو کیسے چھوڑ دیں، ہے نا؟ فلسطین کو کیسے چھوڑا؟ اچھا فلسطین میں یہ ہوا کہ زمین ہے فلسطینیوں کی. زمین کس کی ہے؟ ملک فلسطین کی. باقی سب وہیں مسلمان رہنے والے اور مقدس سب وہیں رہنے والے. مگر وہاں پہ ایک
ملک جو ہے پروان کر گئے. ملک کیسے ہوا؟ اس ملک کا نام اسرائیل. یہ کس کے سپورٹنگ سے؟ یہ امریکہ کی سپورٹنگ سے، اقوام متحدہ کی سپورٹنگ سے اور سپورٹنگ سے کیا ہوا کہ وہ جو ہے ایک ملک بنے جس کا نام اسرائیل. اور اس کو جو ہے بیٹنگ پاور کہاں سے ملا؟ امریکہ. بیٹنگ پاور کس سے ملا؟ امریکہ سے بیٹنگ پاور ملتا رہا. اور اس نے آہستہ سے کیا کیا؟ اس نے آہستہ سے کیا کیا؟ اپنا حد پھیلاتا رہا. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کی زمین ہو، ٹھیک ہے، آپ کی زمین ہو، اور پڑوسی آہستہ آہستہ تھوڑی سی آج لے، تھوڑی سی کل لے، تھوڑی سی پرسوں لے، تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ برداشت کریں گے؟ بس یہی میں نے بالکل عام زبان میں سمجھا دیا. تھوڑی سی زمین آج لے، مثلا زمین موٹی ہے، تھوڑی زمین ہے، تھوڑی آج لے جاتا. بس ایسے ہی اسرائیل کی پالیسی تھی. اس نے جو ہے ایک ملک تیار کر لیا. سب سے پہلے حملہ کیا کہا؟ لبنان کے اوپر. جب لبنان کو حملہ کیا تو حسن نصر اللہ حزب اللہ کی شکل میں حضرت رسول اللہ اٹھے، فائٹ کیا علاقے طور پہ، تو وہاں سکا نہیں، وہاں سے قبضہ نہیں کر سکا. اور اس کے بعد آگے بڑھا مصر میں قبضہ کرنے کے لیے، جارڈن میں قبضہ کرنے کے لیے، سب کے اوپر بولا وہ آہستہ آہستہ وہ پھیلتا چلا گیا. اور اس کے بعد سے جو ہے جن کی زمین انہیں کو جو ہے آزادانہ طور پر زندگی گزارنے سے پابند لگا دیا. یعنی کہ فلسطینیوں جب آزادانہ طور سے جا کے بیت المقدس میں نمازیں پڑھ سکتے تھے، نئے عبادت کر سکتے تھے، ہر وقت فوج کریے، ہر وقت پہلا، ہر وقت ضرورت بچوں پہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے عورتوں پہ آپ دیکھتے بھی ہو فیس ٹو ہر وقت یہ. تو لہٰذا یہی ہے قرآن نے بھی کہا، ائمہ کی حدیث ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں. اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں بھی ہے، محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں بھی ہے، لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ائمہ کی سیرت رہی ہے، قرآن کا اصول رہا. ظلم کے خلاف اور کر رہے جان ہوگا بھائی. آپ کے مثال کے طور پہ آپ کا پڑوسی اگر کوئی مذہب کا رہتا ہے اور اگر پڑوسی بھی ظلم کرتا آپ آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا اولین فریضہ ہے. تو ہمارے اوپر بدرجہ عدم فریضہ ہے. کیوں؟ ہمارے اوپر بدرجہ عدم واجب ہے آواز اٹھانا. کس کی حمایت میں؟ حمایت میں، مظلوموں کی حمایت میں، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہے نہیں؟ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ کربلا کے ماننے والے، ہم امام حسین کے ماننے والے. تو اسی لیے ہم یہ آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ جس کی زمین ہے اس کی زمین دو، اور یہودی عیسائی اپنی یہاں فلسطین چھوڑ کر جہاں جانا جہنم میں جاؤ، جہاں جانا جدھر جاؤ، مگر یہ زمین چھوڑو اور وہاں کے رہنے والے کو آزادانہ طور پر اس کو رہنے. ہمارا مقصد یہی ہے بڑھتا ہے. اور اس میں نظم سازش کیا ہے؟ یہودیت. یعنی کہ یہودیت کا ہمیشہ پالیسی یہی رہی، یہودیت کا ہمیشہ پالیسی یہی رہی ہے کہ ہمیشہ اردو مسلمانوں کو لڑایا ہے اور ہمیشہ جو آپس میں تفرقہ ڈالا ہے. تو ہمیشہ جو ہے لیکن تاریخ اسلام میں بھی آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیشہ یہودی جو ہے اسلام کے بہت سخت ترین دشمن ہے. یہودی اور عیسائی ہمیشہ اسلام کے سخت ترین دشمن رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کون ہے؟ اسرائیلی یہودی ہے. کیا ہے؟ یہودی ہے نا. تو لہٰذا اسی لیے ہم جو ہے اسرائیل کے خلاف ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ جو فلسطینی مظلوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچے تاکہ ان کو احساس ہو کہ نہیں ان کا بھی ماننے والا ہے، ان کا فیور میں ہیں لوگ ہیں. تو لہٰذا اسی لیے آج ہماری یہ آواز ہے، آج ہماری یہ احتجاج ہے. انشاءاللہ ہمارا احتجاج جو ہے ایسے ہی ہمیشہ ماشاء اللہ سے مسلسل ہر سال جو ہے 14 سال 15 سال سے یہ آپ کے یوم مسلمان سے حاصل کرتا ہوں پھر اس طرح کیا ہے. اور انشاءاللہ جب تک جو ہے آزاد نہیں ہوگا ان یہودیوں کے ہاتھ سے قیامت تک یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں گے، آپ جب نیوز پڑھیں، اندر کی نیوز پڑھیں سنی اسرائیل کی، تو اس کے اندرونی حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، اصلاحی اعتبار سے بڑے خراب ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب جو ہے وہاں کے پرائم منسٹر کے جو لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہونے لگے. عوام میں آواز اٹھانا شروع ہو گئی ہے. اور عوام میں آواز میں یہاں تک کہ یورپ ملک بھی آواز اٹھانا شروع کر دی ہے. یہاں تک کہ اب وہ وقت آ گیا کہ خود خانہ جنگی کہتے ہیں یعنی گھر کا، یعنی خانہ جنگی آپسی، یعنی تو ملک میں ہو کیا لڑائی شروع ہو جائے گی. تو جب خانہ جنگی ہی شروع ہو جائے گی تو باہر سے کیا ہوگا؟ باہر کیا کریں؟ تو حالات بڑے دن بہ دن پست ہوتے چلے جا رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ فلسطین کا معاملہ ایسے تھا کہ جیسے بورے میں کسی چیز کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ سرد پڑ جاتی ہے، ایک نہ ایک سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے. اسرائیل کی پالیسی یہی تھی، یہودیت کی پالیسی یہی تھی. مگر اس پالیسی کو اگر کسی نے عام کیا تو عدل
یعنی یہ سرد ہو چکی تھی، مگر اس کو دوبارہ زندگی کس نے عطا کی؟ آیت اللہ امام خمینی یہ دعا ہے۔ اور اسی لیے آج پوری دنیا میں یہ انہی کی بنا ڈالی ہوئی 40-45 سال پہلے کہ ہر جمعۃ الوداع کو ماں سے یہ جلسہ کیا جائے اور اپنا احتجاج کیا جائے۔ لہٰذا ہمارا آخر میں ڈیمانڈ یہی ہے، یہی کہنا اگر ہماری آواز وہاں تک پہنچے کہ فلسطینیوں یہ اسرائیلیوں اپنی یہ فلسطین چھوڑو، بیت المقدس چھوڑو، تمہیں جہاں جانا جہنم میں جاؤ، تمہیں جہاں جانا جدھر جاؤ، مگر ہماری زمین کو چھوڑ دو، فلسطینیوں کو آزاد سے رہنے کی کیا طاقت؟ ایسے بھی ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ خود نوجوان لڑ رہے ہیں، اسرائیلیوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے فوجی سے مٹ پیٹ کرتے یا نہیں کرتے؟ فیس بک آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو بہرکیف آخر میں ہماری یہ دعا ہے کہ جو فلسطین میں نوجوان شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے جواب میں جگہ عنایت فرمائے۔ اس میں بہت شہید بچے بھی ہوئے ہیں، نوجوان بھی ہوئے ہیں، عورتیں بھی ہوئے ہیں، تو ان کے درجات کو پروردگار بلند فرمائے، ان کو سکون عطا فرمائے، اور فلسطینیوں کی نوجوانی نوجوان کو اللہ کامیاب عطا فرمائے، ان کو اس مقصد میں کامیاب عطا فرمائے، اور جلد از جلد جو ہے بیت المقدس آزاد ہو جائے، اس کی زمین آزاد ہو جائے۔ آخر میں ہم لوگ نعرہ بلند کریں گے، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، یہودی مرد آباد، یہودی مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، فلسطین مرد آباد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد، آیت اللہ امام خمینی، آیت اللہ امام خمینی زندہ باد، آیت اللہ امام خمینی زندہ باد، آیت اللہ امام خمینی زندہ باد، رہبر خامنائی آیت اللہ خامنائی زندہ باد، رہبر معظم آیت اللہ خامنائی زندہ باد، رہبر معظم آیت اللہ خامنائی زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔